ابھی آپ کو بڑی خبر دیں، NA-249 ضمنی الیکشن کے تمام پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہو چکے ہیں۔ کراچی کے حلقے NA-249 کے ضمنی انتخاب میں پیپلز پارٹی کامیاب قرار پائی ہے۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی اس وقت پہلے نمبر پر آئی ہے اور پیپلز پارٹی کو کامیابی ملی ہے۔ NA-249 ضمنی الیکشن کے تمام 276 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہو گئے۔ کراچی کے حلقے NA-249 کے ضمنی انتخاب میں پیپلز پارٹی کامیاب قرار پائی۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ NA-249 ضمنی الیکشن کے تمام 276 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی نتائج موصول ہو چکے ہیں۔ کراچی کے حلقے NA-249 کے ضمنی انتخاب میں پیپلز پارٹی نے کامیابی سمیٹی ہے، جبکہ مفتاح اسماعیل دوسرے نمبر پر آئے ہیں۔ مسلم لیگ نون اس وقت دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر قادر خان مندوخیل پیپلز پارٹی کے امیدوار NA-249 سے کامیابی سمیٹنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ مسلم لیگ نون کے مفتاح اسماعیل اس وقت دوسرے نمبر پر آئے ہیں۔ بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں کہ NA-249 ضمنی الیکشن میں تمام 276 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہو چکے ہیں اور غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق NA-249 میں پیپلز پارٹی کامیاب قرار پائی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پر آئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار قادر مندوخیل پہلے نمبر پر آئے، جبکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار مفتاح اسماعیل دوسرے نمبر پر آئے ہیں۔ مزید تفصیلات حاصل کریں گے جیو نیوز کے نمائندے قسیم سعید سے۔ قسیم، کتنے اس وقت جو ہیں ووٹس ان سے برتری سے یہ جیتے ہیں؟ جی، الیکشن کمیشن کی جانب سے غیر حتمی نتائج جو ہے وہ موصول ہو گئے ہیں اور NA-249 پر ضمنی انتخاب میں پیپلز پارٹی کے امیدوار قادر خان مندوخیل اس وقت 16,156 ووٹس حاصل کر کے یہ نشست جیت چکے ہیں، اس پر کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو رنر اپ ہیں کینڈیڈیٹ، وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے مفتاح اسماعیل ہیں، جنہوں نے 15,473 ووٹس حاصل کیے ہیں۔ جو تفصیلات ہمارے پاس ہیں اس کے مطابق جو مسترد شدہ ووٹوں کی تعداد ہے وہ 731 رہی ہے، 21% ٹرن آؤٹ رہا ہے، اور جو مجموعی تعداد ہے ووٹوں کی وہ 73,000 ہے، جبکہ اس حلقے میں ووٹرز جو تھے وہ 3,39,000 سے، لیکن جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں وہ 73,471 ہیں۔ اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ پیپلز پارٹی کے امیدوار قادر خان مندوخیل جو ہے وہ جیت چکے ہیں۔ یہاں پر DRO آفس کے باہر پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی بھی موجود ہیں اور دیگر ان کے جو کارکنان ہیں وہ یہاں پر ایک جشن کا تسمہ ہے پیپلز پارٹی کے کارکنان کے لیے، خوش ہیں اپنی کامیابی کو لے کر، لیکن دوسری جانب خاصا کلوز یہ مارکا رہا ہے، بہت قریبی اور نیک ٹو نیک کانٹیسٹ ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، جنہوں نے 1000 سے کم ووٹ کی جو ہے وہ یہ لیڈ ہے، اور یہاں پر پیپلز پارٹی کے کارکنان کی جانب سے نعرے بازی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ الیکشن کے نتائج سے ان کو مرتب کرنے میں تاخیر ضرور ہوئی، 11 گھنٹے کا وقت لگا، 5 بجے پولنگ ختم ہو گئی تھی، 11 گھنٹے بعد یہ غیر حتمی نتائج ہمیں موصول ہوئے الیکشن کمیشن کے مطابق، اور اس کے مطابق پیپلز پارٹی سے قادر خان مندوخیل کی نشست جیت چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ قسیم، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ قادر خان مندوخیل پیپلز پارٹی کے امیدوار NA-249 سے جیت گئے ہیں، 16,156 ووٹ انہوں نے حاصل کیے، جبکہ دوسرے نمبر پر مفتاح اسماعیل آئے 15,473 ووٹ کے ساتھ، 683 ووٹس کا ڈفرنس ہے، اور اس وقت وہاں پر ایک جشن کا سماں ہے۔ پیپلز پارٹی کے کارکنان اور رہنما وہاں پر موجود ہیں۔ اب سے چند ہی لمحوں بعد سعید غنی اس وقت میڈیا ٹاک کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ 11 گھنٹوں بعد یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آئے ہیں۔ جیو نیوز نے سب سے پہلے نتائج آپ کو فراہم کیے۔ 16,156 ووٹس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے نمائندے قادر خان مندوخیل جیت چکے ہیں، جبکہ PMLN کے مفتاح اسماعیل نے 15,473 ووٹ سمیٹے، 683 ووٹس کا ڈفرنس رہا۔ 11 گھنٹوں بعد یہ رزلٹ سامنے آئے ہیں۔ اس وقت سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پر، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پر، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری پر، ادی فریال پر، ہمارے کینڈیڈیٹ قادر خان مندوخیل پر اعتماد کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ تاریخی فتح جو ہے دلوائی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ پیپلز پارٹی یہاں پتہ نہیں 6 7ویں نمبر پہ تھی اور وہ الیکشن نہیں جیت سکتی، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا
तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अगर हम मेहनत करते हैं, अगर हमारी कमिटमेंट हो, अगर हम कोशिश करें तो हम जीत सकते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2013 के इलेक्शन में PS 114 जहां से मैं जीता, वहां पीपल्स पार्टी के वोट 3,500 थे, लेकिन 2017 में जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो मैंने वहां से 24,000 वोट लिए और सबने देखा कि इलेक्शन फेयर था। तो ये बात नहीं कि पिछले इलेक्शन में आपके वोट कितने थे, अब कितने हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने मेहनत की और सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं कि इस हलके के लोगों ने PTI की जो एक महंगाई की पॉलिसी थी, जो एक कयामत खेज एक महंगाई है, जो उनकी मईशत की बर्बादी की पॉलिसीज़ हैं, जो मुल्क को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं, उसको मुस्तरद किया है और पीपल्स पार्टी से उन्होंने उम्मीदें वापस की हैं। इस हलके की आप हालत देखें, यहाँ पर वफाकी वजीर यहाँ से MNA था, यहाँ से MPA भी उनका है, यहाँ जो DMC का चेयरमैन था वो MQM और PTI का इत्तेहादी था, लेकिन उसके बावजूद इस हलके में काम नहीं हुआ। इस हलके के लोगों ने उम्मीदें बांधी हैं पीपल्स पार्टी से और इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगी और इस हलके में जो लोगों के मसाइल हैं उसको कम करने में अपनी पूरी कोशिश करेगी और इंशाल्लाह ताला हम उनको मायूस नहीं करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि आज का इलेक्शन पीपल्स पार्टी के लिए, कराची के शहरियों के लिए एक तारीखी फतह है और आने वाले दिनों में इस इंतखाबी नतीजे के जो नताइज हैं, जो असरात हैं, वो बहुत आगे तक जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने साबित किया कि कोई ऐसी सीट जो हमारे लिए नामुमकिन समझी जाती थी, हम वो जीत सकते हैं। पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला कराची में बल्दियाती इलेक्शन भी जीतेगी और इंशाल्लाह ताला 2023 में जब आम इंतखाबात होंगे तो पीपल्स पार्टी कराची में और नशिस्तें जीतेगी। हमने हमेशा कहा है कि कराची के शहरियों को आज़ादी से वोट डालने दिया जाए। जब जब कराची के शहरियों ने अपनी मर्जी से वोट डाला है, जब जब इंतखाबात में मैनिपुलेशन नहीं हुई है, जब जब इंतखाबात में धांधली नहीं हुई है, पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जीती है और आज का नतीजा इस बात को साबित करता है। मैं मंदोखल साहब खड़े हैं, मैं चाहूँगा कि दो लफ्ज़ भी बात करें आपसे। हम इनको मुबारकबाद देना चाहते हैं, फिर आपको कोई सवाल होगा। सुहेल साहब हैं, ये बात करेगा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, आसिफ अली जरदारी साहब का, अजीब फरियाल का, सुहेल सयाल साहब का, आगा रफीला साहब का, सईद गनी साहब का, वकार मेहदी साहब का, कादर पटेल साहब का, तमाम पार्टी की जालों का, इलाके के लोगों का, NA 249 का, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किए और इंशाअल्लाह जैसे पहले हम काम कर रहे थे इंशाअल्लाह इससे 10 गुना ज़्यादा काम करेंगे और इस इलाके को इंशाअल्लाह कराची के दूसरे इलाके के बराबर हम लाएंगे। थैंक यू। जी सवाल ये है कि कोई भी सियासी जमात जो भी इस वक्त आ रही है, आपसे कुछ देर पहले मुफ्ता इस्माइल यहाँ पे थे, मोहम्मद जुबैर साहब भी यहाँ पे थे, शाहिद खाकान नवाज, ये सब जो है अब शकों को शुबात का इजहार कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल भी, अमजद आफरीदी भी थे, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी, सब कह रहे हैं शकूक व मशकूक इलेक्शन हो गए। और फिर जब इनका ट्वीट आया सुहेल अनवर सयाल साहब का जुम्मा मुबारक, तो और ज़्यादा मशकूक हो गया। क्या हुआ है ये जो आप नहीं तो जुम्मा मुबारक है ना, बुरी बात। जुम्मा मुबारक और रमजान का जुम्मा तो हर किसी को मुबारक होना चाहिए। मैं आपसे अर्ज करूं, आज सुबह जब सुबह ये इलेक्शन शुरू हुए तो टर्नआउट कम था, हमारी तवक्को के मुताबिक भी कम था, लेकिन ज़ाहिर गर्मी थी, रमज़ान था, जिसकी वजह से लोग कम घर से निकले। लेकिन सुबह से लेके रात तक, जब तक ये इलेक्शन चलता रहा, वोटिंग होती रही शाम तक, किसी जमात ने जो अब शोर मचा रही हैं, किसी ने कोई एहतजाज किया, किसी ने कोई इल्ज़ाम लगाया कि कहीं पर जाली वोट डले हैं, किसी ने कहा कि हमारे एजेंट बाहर निकाले गए, किसी ने कहा कि हमारे एजेंट को फॉर्म 45 नहीं दिए, किसी ने नहीं कहा। ये अचानक से जब उन्होंने अपनी जीत का ऐलान कर दिया, मुझे नहीं समझ आती बात क्यों किया। मैं ये कंपाइल कर रहा था रिजल्ट, जब पहला फॉर्म 45 हमारे पास आया उस वक्त से लेकर मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले फॉर्म से लेकर आखिरी फॉर्म तक PMLN किसी मौके पर भी हमसे आगे नहीं निकली। सिर्फ एक मौके पर TLP हमसे आगे गई है। TLP हमसे आगे गई है। TLP के वोट हमसे बड़े थे, हम सेकंड हो गए थे, नून लीग थर्ड थी। आखिर तक हम उनसे आगे थे, हमारे पास जो फॉर्म 45 आ रहे थे उसके मुताबिक। लेकिन अब अगर वो ये गलतफहमी में मुब्तला थे कि ये सीट कोई उनकी विरासत है और कोई उनको हरा नहीं सकता और ये हारने का उनका तस्वुर नहीं हो सकता, तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है। जो इंतखाबात हुए हैं वो मीडिया ने सारा दिन दिखाए हैं, साफ और शफाफ हुए हैं, गैर जानिबदाराना हुए हैं, हमारी हुकूमत की कोई मदाखलत नहीं थी। मैंने तो ये बात बरमला किसी और दोस्त से भी कही कि मैं वजीर तालीम हूँ, मैं चाहता तो अमले की जो तैनाती थी उसमें मदाखलत कर सकता था, उससे नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता था। अगर कोई एक शख्स ये साबित कर दे कि मैंने किसी
عملے کی تعیناتی میں کسی قسم کی مداخلت کی ہو تو میں اس کا مجرم ہوں. الیکشن کمیشن کا جو کوڈ آف کنڈکٹ تھا کہ ہم حلقے میں نہیں آ سکتے, ہم حلقے میں نہیں آئے, ہم حلقے سے باہر بیٹھ کے اپنا کام کرتے تھے. میں پارٹی کا صدر ہوں کراچی کا, میری ذمہ داری تھی کہ میں اس پورے الیکشن کو مانیٹر کروں, اپنے کارکنوں کو گائیڈ کروں, اپنی پارٹی کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان تک کنوے کروں, چیئرمین صاحب کا جو پیغام ہے ان تک پہنچاؤں. وہ ہم نے کیا ہے, لیکن ہم نے الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کو وائلیٹ نہیں کیا, اس کے عین مطابق ہم چلے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو جماعتیں پی ایم ایل این ہے یا اور جماعتیں ہیں, ان کو کھلے دل کے ساتھ اس شکست کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ان کی کیا خامیاں ہیں, کیا غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, کیوں ان کو مسترد کیا ہے. یہ اچھے بڑے دل کی بات کریں گے تو اچھی بات ہوگی. آئندہ اور انتخابات ہونے, آپ مزید محنت کریں, مزید کوشش کریں, آپ جیتیں, ہمارا مقابلہ کریں, لیکن ایک اچھی جیت جو صاف اور شفاف الیکشن کے نتیجے میں ہوئی ہے اس کو متنازع بنانا نامناسب بات ہے. سر یہ بتا دیں 2018 کے انتخابات میں بھی جن 2 نشستوں پر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا ان میں جو ریجیکٹڈ ووٹ ہیں وہ لیڈ سے زیادہ تھے. ابھی بھی کچھ ایسی صورتحال ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کی کانفیڈنٹ وکٹری ہے یا ہیزیٹنٹ وکٹری ہے؟ نہیں, ہماری بڑی کانفیڈنٹ وکٹری ہے. دیکھیں ابھی تو مجھے نہیں پتا کہ کس پولنگ اسٹیشن سے کتنے ریجیکٹڈ ووٹ ہیں, چیک کر لیے جائیں گے, ہمیں کوئی اس پہ ایشو نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پاس جو فارم 45 ہے, پورا بنڈل میرے پاس پڑا ہوا ہے, ہمارے ایجنٹس کو لے کر آئے تھے. ہماری لیڈ پہلے زیادہ تھی اور جو فارم 45 ہیں اس میں بلکہ ہم 2-3 جگہوں پہ دکھائیں گے کہ ہمارے ووٹ جو ہیں شاید آگے پیچھے کے ہوئے ہیں. اگر یہ ریکاؤنٹ ہوگا تو ہمارے ووٹ شاید بڑھ جائیں گے, کم نہیں ہوں گے اس سے. تو وہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم اس کو دوبارہ آر او کو درخواست بھی دیں گے کہ یہ 2-3 پولنگ اسٹیشن ہیں جہاں پر ہمارے ووٹ کہیں اور لکھ دیے گئے. لیکن اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں, لوگوں کو تسلیم کرنے چاہیے. اور ہمیں بہت پہلے سے یقین تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں یقین تھا کہ ہم جیتیں گے انشاءاللہ. ہم نے محنت بہت کی تھی, ہمارے پورے کارکن جس طرح سے لگے ہوئے تھے اس حلقے میں اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے. لوگوں کو خوش فہمی تھی کہ یہ جو پولز آ رہے ہیں ٹی وی پہ شاید اس پہ الیکشن جیتا جاتا ہے, تو یہ الگ بات ہے. لیکن ہم ان پولز پہ نہیں جا رہے تھے, ہم نے محنت کی ہے, ہمارے کارکنوں نے محنت کی, ہمارے کینڈیڈیٹ نے محنت کی, ہماری پارٹی کی پوری تنظیم نے محنت کی ہے, ہمارے ساتھیوں نے محنت کی ہے. اور یہ الیکشن پیورلی میں آپ کو بتا دوں کہ پولیٹیکل ورکرز کی محنت کی وجہ سے پیپلز پارٹی جیتی ہے, تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے.